سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. آج ہی صبح آپ کو تکلیف دی، اور تکلیف اس لیے دی کیونکہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ پہلے دسمبر 1 کو ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو پرائم منسٹر کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے اس کے اندر جو آڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے ایک رپورٹ دی کہ جو فنڈ کووڈ کا اسٹیمولس فنڈ تھا، جو کہ پرائم منسٹر نے اپنی تصویریں لگا کر جس کا اشتہار دیا تھا کہ یہ فنڈ ہم 1.25 کھرب روپے کا جو ہے وہ کووڈ ریلیف کے لیے ہم دے رہے ہیں، حکومت دے رہی ہے. اور اس کے اندر جو رپورٹ آئی کہ جون 2020 تک کا آڈٹ کیا گیا، اور اس کے اندر جو ریلیز اماؤنٹ تھا 354 ارب روپے کا جو ریلیز فنڈ تھا، اس میں سے بھی جو ریکارڈ مل سکا اس کے اندر 40 ارب روپے کی بے ضابطگیاں، فراڈولنٹ پیمنٹس، پریکیورمنٹ کا خرد برد، اور جو پیمنٹس دینی تھیں چاہے وہ این ڈی ایم اے ہو، یوٹیلیٹی سٹورز ہوں، اس کے علاوہ بی آئی ایس پی پروگرام ہو، اور جو پریکیورمنٹ کرنی تھی کووڈ ریلیٹڈ فیڈرل لیول کے اوپر، اس میں 40 ارب کا خرد برد پایا گیا. اور اس میں یہ بات ضرور میں کہنا چاہتی ہوں جو پاکستان کی عوام کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کوئی ریکارڈ گورنمنٹ نے مہیا نہیں کیا. آڈیٹر جنرل آفس بار بار ان سے ریکارڈ مانگتا رہا، ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگتا رہا، فائلز مانگتا رہا، جو ایلوکیشن کی دستاویز تھے وہ مانگتے رہے، ایکسپینڈیچر کے مانگتے رہے، کوئی چیز مہیا نہیں کی. تو جتنا بھی ریکارڈ مل سکا آڈیٹر جنرل کو خود، اس میں جو ریلیز تھی جون 2020 تک، 22 تک، جنوری تک کیا ہے، کیا فنڈ ہے، کتنا کھایا گیا ہے، کتنا سودا بیچا گیا ہے، کتنا جیبوں میں گیا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. لیکن جو جون 2020 تک کا ریکارڈ ہے، جو خود آڈیٹر جنرل نے پروکیور کیا ریکارڈ، اس کے اندر 40 ارب کی بے ضابطگیاں پائی گئی تھیں. یہ رپورٹ آئی تھی، اور آج تک ہاں یہ ضرور خبر آئی کہ کابینہ نے اپنے ہی حکومت کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے، ان کی ایلیگیشنز کو مسترد کیا ہے. اور یہ جو رپورٹ آڈیٹر جنرل نے دی تھی، یہ پہلے خود مانگتے رہے ریکارڈ، حکومت نے مہیا نہیں کیا. اور اس پر آئی ایم ایف جس کی آج کل فل غلامی میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے ڈنڈے کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پیش کی گئی، اور اس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا. نہ اس کے اوپر کابینہ کا یا جو لوگ انوالوڈ ہیں یا حکومت کا کسی قسم کا جواب ابھی تک نہیں آیا. اس کے بعد کل ایک رپورٹ آئی ہے جہاں 8.5 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ رپورٹ کل آئی ہے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ خیبر پختونخوا کا ہے اس میں بھی کوئی ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا آڈیٹر جنرل کو. اور یہ بھی آئی ایم ایف کے حکم کے اوپر رپورٹ آ رہی ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا، کوئی کسی ٹرانزیکشن، کسی چیز کا ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا. اور اس میں 1 ارب 38 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کی بے ضابطگیاں فراڈولنٹ پیمنٹس کے اندر، پریکیورمنٹ کی خرد برد کے اندر، اور جو میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گی کہ کس طرح یہ پیسہ کھایا گیا، اور جس کا نہ ریکارڈ دیا جا رہا ہے، نہ کسی قسم کی ریکارڈ کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے، نہ کسی ٹرانزیکشن کی ویریفیکیشنز دی جا رہی ہیں، نہ کسی ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن دی جا رہی ہے. اور اس 1 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ روپے میں سے جو 29 کروڑ روپیہ ہے، 29 کروڑ 60 لاکھ روپیہ اس کی جعلی ادائیگیاں کی گئی ہیں. اب کس کو کی گئی ہیں وہ میں تفصیل ابھی آؤں گی اس کے اندر. اور یہ 2020-21 کا جو سال ہے، یہ صرف اس کی رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یہ نہ مسلم لیگ نون نے دی ہے، نہ مریم اورنگزیب نے دی ہے، نہ ان کے کسی سیاسی مخالف نے دی ہے. یہ رپورٹ جو ہے یہ خود آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، جو آئی ایم ایف کے حکم کے اوپر دینی ضروری تھی، کیونکہ جو غلامی اس وقت آئی ایم ایف کی ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ رپورٹ پبلک کرنا ضروری تھی. لیکن وہ بھی ابھی تک ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہیں دیا. بات مختصر اتنی ہے کہ جو آڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے ایک آڈٹ رن کیا 2020-2021 کا، جس کے اندر جو میں نے آپ کو اماؤنٹ بتائی ہے کہ 1 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ کی بے ضابطگیاں ہیں، 29 کروڑ
60 लाख रुपया जो अदायगियों की मद में है उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और उसमें भी कंप्लीट फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हैं। और ये जो रिपोर्ट कहती है कि इसमें ओवर पेमेंट्स हैं। प्रिक्योरमेंट के अंदर जो खुर्द बुर्द है वो मैं लोएस्ट जो बिडर था, जो बेस्ट एवेल्यूएटेड बिड थी, उसको नज़रअंदाज करते हुए जो मुख्तलिफ प्रिक्योरमेंट की मद में चीज़ें थी कोविड रिलीफ फंड के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसमें वायलेशन की गई, पेपरा रूल्स की वायलेशन की गई, उसको इग्नोर किया गया। जितनी प्रिक्योरमेंट लिए बनी उनके लिए बनी इग्नोर किया गया और सब स्टैंडर्ड प्रिक्योरमेंट की गई। इरेगुलरिटीज़ इन पेमेंट्स हैं, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हैं, डाउटफुल पेमेंट्स हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड फंड है और इलीगल परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर। और जब सवाल पूछा गया तो जवाब कोई नहीं, जब रिकॉर्ड मांगा गया तो रिकॉर्ड कोई नहीं, जब रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन मांगी गई तो वेरिफिकेशन कोई नहीं, जब एक्सपेंडिचर की वेरिफिकेशन मांगी गई तो एक्सपेंडिचर की भी वेरिफिकेशन कोई नहीं। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की दास्तान है जो मैं आपको सुना रही हूँ। इसमें मैं आपको चंद एग्जाम्पल्स जल्दी जल्दी दूंगी, जिसके अंदर 7 करोड़ 80 लाख रुपया एक कराची बेस्ड कंपनी को दिया गया, जिसके अंदर RNA किट्स लेनी थी और जिस RNA किट्स की लोएस्ट बिड और बेस्ट टेक्निकली एवेल्युएटेड बिड की जो कीमत थी वो 179 रुपीज़ थी और जो प्रिक्योरमेंट का ठेका दिया गया वो 195 रुपये 4 लाख RNA किट्स के ऊपर। 4 लाख RNA किट्स की प्रोक्योरमेंट करनी थी, जिसके अंदर जो लोएस्ट बिड थी वो 179 रुपीज़ की थी और जिसको इग्नोर करके जो टेक्निकली भी फिट थी और लोएस्ट बिड भी थी उसको इग्नोर करके एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया 4 लाख RNA किट्स का, जो कि 195 रुपये के ऊपर दिया गया। उसके बाद फौरन जैसे वारदात डालकर एक मीटिंग बुलाई गई, उसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थे, उसके अंदर एनर्जी के जो एडवाइज़र हैं वो मौजूद थे। जब उन्होंने सवाल उठाया तो उनके पास कोई जवाब इस बिड की वायलेशन और इस प्रिक्योरमेंट की वायलेशन के लिए मौजूद नहीं था। उसके बाद एंटीजन किट्स की प्रिक्योरमेंट थी, जिसके अंदर 20,000 यूनिट्स खरीदने थे और ऐसी कंपनी को दिए गए, लोएस्ट बिड और बेस्ट बिड को इग्नोर करते हुए एक ऐसी कंपनी को दिए गए जो ऑलरेडी फेक डॉक्यूमेंट्स, जाली दस्तावेज अपनी कंपनी के जमा करा चुकी थी। जो पता चल चुका था कि ये जाली कंपनी है, उसी कंपनी को दोबारा से एंटीजन टेस्ट की किट्स का ठेका दिया गया, जिन्होंने USA किट्स के ऊपर बिडिंग की और कोरियन किट्स लोगों को मुहैया की, आवाम को मुहैया की। उसके बाद जो VTM वेंटिलेटर ट्यूब्स थी उसके अंदर भी जो किट्स की और नेजल स्वॉप्स थे उसके ऊपर भी प्रिक्योरमेंट जो थी वो लोएस्ट बिड और बेस्ट टेक्निकल बिड को इग्नोर करते हुए दी गई, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अदायगी मौजूद है। फिर एक इस्लामाबाद बेस्ड लैब को 50 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई, जिसके अंदर जो फर्स्ट बेस्ट बिड थी, लोएस्ट बिड थी, टेक्निकली फिट लैब्स थी, उनको ये ठेका नहीं दिया गया और ऐसी कंपनी को दिया, लैब को दिया गया जो ना कैपेसिटी रखता था इतने टेस्ट करने की और ना उसके पास रिसोर्सेज मौजूद थे इस तरह के टेस्ट को रन करने की। फिर एक रैपिड एंटीजन किट्स थी, उसके अंदर भी जो सबसे बड़ा फ्रॉड है कि वो प्रिक्योरमेंट हो गई, वो एंटीजन किट्स वायलेट करते हुए, लोएस्ट बिड को इग्नोर करते हुए प्रिक्योरमेंट हो गई और वो रिकॉर्ड से गायब है। उनका कोई जो है वो मौजूद नहीं है रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड नहीं दिया गया बार बार मांगने से। फिर एक्सरे मशीन्स के अंदर प्रोवाइड करनी थी बैटरीज और कैसेट्स जिससे एक्सरे मशीन चलनी थी, वो तमाम प्रिक्योरमेंट हो गई, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन वो एक्सरे मशीन्स को मुहैया अस्पतालों में नहीं की गई जहां आवाम के चेस्ट के एक्सरेज हो सकते थे। ड्यूरिंग कोविड की जब हाईएस्ट उस वक़्त जो वबा थी उसका रेट था, उस वक़्त किसी किस्म की कोई एक्सरे मशीन जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है कि प्रिक्योरमेंट हुई लेकिन वो मुहैया नहीं की गई। फिर जो 36 करोड़ 7 लाख की अदायगी है वो ऐसी अदायगी है जो
لوگ سٹاف اس کو پورے آپریشن کو رن کر رہے تھے ان کو ادائیگی کی گئی، لیکن اس ادائیگی کا نہ کوئی ایکسپینڈیچر ایلوکیشن کی ویریفیکیشن ہے، نہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ہے. عام ہاتھ سے مینولی لسٹیں بنائی گئیں اور ان لسٹوں کے ذریعے 36 کروڑ 7 لاکھ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، جس کا کوئی ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو نہیں دے سکی. اور کئی جو 36 کروڑ 87 لاکھ روپے کی جو ادائیگی ہے جو ان سٹاف کو مینولی لسٹوں کو بنا کر دی گئی، اس کے اندر جو ڈیلی انسینٹیو ہے وہ ان کی ڈیلی تنخواہوں سے زیادہ ہے. اور وہ کس کی جیب میں یہ 36 کروڑ 87 لاکھ روپے گئے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور یاد رہے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آڈیٹر جنرل رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ مسلم لیگ نون اور مریم اورنگزیب رپورٹ نہیں کہہ رہی، جو بھی کرائے کے ترجمان تھوڑی دیر میں اس کو مزید جھوٹ کے ذریعے چھپانے کی کوشش کریں گے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی اپنی 8.5 سال کی حکومت خیبر پختونخوا میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آڈٹ رن کیا ہوا رپورٹ ہے، یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے. آکسیجن سلنڈرز کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ 18,000 سے 20,000 روپے تھی، اور اس کو 28,000 سے 1,19,000 روپے کی بڈ پروسیس میں خریدنے کے لیے پروکیورمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا، جو کہ دوسری جو پروکیورمنٹ دی گئی آکسیجن سلنڈر کی، پہلے 18,000 سے 20,000 مارکیٹ ویلیو اور پھر 28,000 سے 1,19,000 پروکیورمنٹ کی پرائس ویلیو سیٹ کر کے اس کو ٹھیکہ دیا گیا. دوسری دفعہ 23,000 سے 25,000 روپے جو تھا اس کا پروکیورمنٹ کا ٹھیکہ، جو کہ لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ایویلیوٹڈ بڈ کی وائلیشن تھی. اور اس مد میں 5 کروڑ روپے کی جو لاس ہے نیشنل ایکسچیکچر کو، وہ دیکھا گیا. آکسیجن سلنڈر ہو، کارڈیک یونٹس ہوں، نیزل ٹیوبز ہوں، نیزل سوابز ہوں، ریپڈ اینٹیجن کٹس ہوں اور وینٹیلیٹر ٹیوبز ہوں، ہر کسی کی مد میں پاکستان کی خیبر پختونخوا کی عوام کا جو پیسہ ہے اور خون نچوڑا گیا ہے اس کووڈ فنڈ کے اندر. اور جو اموات ہوئی ہیں 2019 سے لے کر 2021 تک، کیونکہ یہ رپورٹ 21 تک ہے، اس کے بعد کی کہانی کیا ہے وہ بنی گالا کے کس تہہ خانے سے وہ پیسے نکلیں گے وہ بھی پاکستان کی عوام جلد دیکھے گی. لیکن یہ جتنی خرد برد ہے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا. کسی قسم کی ریکارڈ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ بھی نہیں کی گئی. ترقیاتی فنڈ سے تو پیسہ کھایا 8.5 سال خیبر پختونخوا میں. ایک بھی ایلیگیشن، بی آر ٹی پشاور ہو، بلین ٹری سونامی ہو، مالم جبہ ہو، ہیلی کاپٹر کیس ہو، اس کے بعد وفاق میں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی جو عوام کا کھایا گیا ہے، لیکن جو صحت کے پیسے تھے، جو عوام کی زندگیوں کے پیسے تھے، جو عوام کی زندگی بچانے کے وسائل تھے، جو کووڈ ریلیف فنڈ تھا، اس کے اندر سے بھی عوام کا خون چوسا گیا. اور پھر میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہم نے کووڈ ریلیف فنڈ میں اتنے کھرب دے دیے، اتنی بڑی بڑی تصویروں کے ساتھ اشتہارات چھاپے گئے. اور یہ اصل حقیقت ہے کہ کس طرح کووڈ ریلیف فنڈ میں وفاق میں اور کس طرح 354 ارب روپے میں سے 40 ارب وفاق میں کھائے گئے، اور کس طرح جو خیبر پختونخوا کے اندر بے ضابطیاں کی گئیں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. صحت کارڈ کے اوپر آج کل بڑے اشتہارات ہیں. یہ زندگی بچانے کے وسائل تھے. سوچیں جو دہاڑی صحت کارڈ میں لگ رہی ہے اس کا آڈیٹر جنرل جب رپورٹ دے گی تو انشاءاللہ یہ تو گھر جا چکے ہوں گے، لیکن عوام ان کو نہیں چھوڑے گی. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو فنڈ پاکستان کی عوام کی زندگی بچانے کا فنڈ تھا، جو پاکستان کی عوام کی صحت کا فنڈ تھا، انہوں نے تو پیرس بنانا تھا ہیلتھ کا نظام خیبر پختونخوا کے اندر. یہ حال ہے ان کا خیبر پختونخوا کے اندر. 2019 میں جب کووڈ آیا کوئی نظام موجود نہیں تھا. وہی شہباز شریف کا جو لاہور کے اندر کڈنی کا یونٹ تھا، پی کے ایل آئی تھا، وہ کووڈ کا ریلیف فنڈ کا پاکستان کا سینٹر بنا، جس کے اوپر یہ الزامات لگاتے تھے. شہباز شریف کے اوپر الزامات لگائے تھے زلزلے کا فنڈ کھا گیا 2004 کا، جس کے اوپر وقت ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. اس کے اوپر ڈیفٹ سے کلیریفیکیشن آئی، جا کے ڈیلی میل کے اندر سٹوری پلانٹ کرائی کہ ایجوکیشن کا فنڈ کھا گیا.
یہ جو فنڈ کھاتے ہیں نا وہ خود آڈیٹر جنرل پاکستان کا اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ اس کی رپورٹ ہے. شہباز شریف کے اوپر تو جو الزامات تھے وہ پاکستان کی عدالتوں نے اور باہر کی عدالتوں میں جہاں جہاں آپ نے الزامات لگائے وہاں سے سرخرو ہوئے. اور مزے کی بات, فورن فنڈنگ میں پیسے کھا جاؤ, آٹا چینی میں پیسے کھا جاؤ, دوائیوں میں پیسے کھا جاؤ, LNG میں پیسے کھا جاؤ, کووڈ فنڈ میں پیسے کھا جاؤ, آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں پیسے کھا جاؤ, جواب نہیں دینا, کوئی ریکارڈ نہیں دینا, کسی ریکارڈ کو مہیا نہیں کرنا. یہ مدینہ کی ریاست کا دعوے دار کے اعمال ہیں, یہ قانون کی بالادستی ہے, یہ ٹرانسپیرنسی کے دعوے دار کے اعمال ہیں. اور اپنا آج تک 6 سال ہو گئے فورن فنڈنگ میں ایک جواب جمع نہیں کرایا سوائے اس درخواست کے کہ تمام ریکارڈ کو خفیہ رکھا جائے. اور یہاں بھی کووڈ ریلیف فنڈ میں آڈیٹر جنرل کے اب اختیارات کو کلپ کیا جا رہا ہے. اس سے آڈیٹر جنرل سے اس کے آڈٹ کرنے کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے. یہ ہے ان کی اصل شکل. یہ اور جو سوال کا جواب نہ دینا ہو, جس کو ریکارڈ نہ دینا ہو, اس کے اوپر یا تو کمیشن بنا دو یا اس کے اوپر ڈھیٹ ہو جاؤ اور تقریریں کرو, مدینہ کی ریاست کے دعوے دار بنو. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ نہ چھوڑے, جو عوام کی زندگیاں بچانے کے پیسے نہ چھوڑے, آپ دہاڑی لگائیں, اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. دہاڑی لگائیں آپ ترقیاتی فنڈوں میں, جو فنڈز کے اندر جو پنجاب میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں, جو خیبر پختونخوا میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں, جو وفاق میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں, لیکن یہ عوام کی زندگی کا پیسہ تھا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. صحت کارڈ کا تو غبارہ, جو صحت کارڈ جس کے اوپر اپنی تصویر لگا کر, جو صحت کارڈ ہے وہ اپنی تصویر لگا کر عوام کو صحت کے منصوبے اور ریلیف اور سروسز نہیں ملتی. صحت کارڈ وہ تھا جو نواز شریف نے شروع کیا تھا, اور اس کے اوپر آپ نے 1.5 سال خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا اجرا نہیں ہونے دیا کیونکہ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر تھی. ڈیلے کیا آپ نے, لیکن پھر بھی نواز شریف نے شروعات ہی صحت کارڈ کی خیبر پختونخوا سے کی کہ اگر وہاں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو بغض میں, حسد میں اور ڈھٹائی میں, جو چھوٹی ذہنیت کا شخص ہے, اگر وہ خیبر پختونخوا میں نہیں شروع کرتا تو نواز شریف نے صحت کارڈ کا اجرا خیبر پختونخوا سے شروع کیا تھا. اور اس وقت آپ کو تکلیف تھی کہ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر ہے. آج جس کووڈ فنڈ کے اوپر اپنی تصویر دیتے ہیں اس سے بھی پیسہ کھاتے ہیں, اور اس کا جب جواب مانگو تو اس کا جواب نہیں دیتے اور نہ کوئی ریکارڈ دیتے ہیں. اس کے بعد BRT پشاور, اپنا سوال کا جواب مانگو تو یا آڈیٹر جنرل کے اختیارات کم کر دیتے ہیں یا فورن فنڈنگ کیس میں اپلیکیشن دیتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس اور نہ کوئی دستاویز ہے اور خفیہ رکھا جائے اس کے اندر. اور اس کے بعد جو BRT پشاور, جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, خود ADB کہتا ہے, خود حکومت خیبر پختونخوا کی کہتی ہے کہ اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور اس میں سب سٹینڈرڈ پروکیورمنٹس ہوئی ہیں, اور اس کے اندر جو خرد برد ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا. الزام شہباز شریف پر لگاتے تھے, جنگلہ بس پر لگاتے تھے. آج چلتی کم ہے, جلتی زیادہ ہے خیبر پختونخوا کی. اور جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے BRT پشاور کی تو اس کے بعد سٹے میں جاتے ہیں سپریم کورٹ, سٹے میں جاتے ہیں خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ کے اندر کہ ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرانی. سٹے کے پیچھے چھپتے ہیں. 2 سٹے آرڈر سپریم کورٹ کے ہیں. میں سپریم کورٹ سے بھی یہ کہوں گی کہ آپ اس سٹے آرڈر کے پیچھے اس حکومت, ان ڈاکے ڈالنے والے عمران خان کو چھپنے نہ دیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے. توشہ خانہ کیس, سوال کرو تو کہتے ہیں جواب نہیں ہے کیونکہ ایسے تحائف ہیں اگر ان کی ڈیٹیل دی گئی تو ممالک جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. یا دوسروں کے 40 سال کی نسلوں کا, 4 نسلوں کا حساب مانگو. 40 سال کے پرانے کیسز کا ہم نے دیے, ہم نے 40 سال 4 نسلوں کے حساب دیے. تم اپنی 3.5 سال کی حکومت وفاق میں اور 8.5 سال کی حکومت خیبر پختونخوا میں سوال کے جواب نہیں دے سک رہے ہو, لیکن دینے پڑیں گے. عمران خان صاحب آپ کو سوال دینے پڑیں گے. اور احتساب کمیشن, نیب نیازی گٹھ جوڑ پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کے اوپر آج تک, پہلے نیب کے ذریعے اور اب FIA کے ذریعے, اور خیبر پختونخوا میں نیب کا احتساب کمیشن ہی بند, اس کو آج 8.5 سال ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے. اور یہاں لوگوں کے اوپر الزامات لگاؤ, لیکن ان سب الزامات کے جواب بھی ہم نے دے دی, عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں. خود افسر کہہ رہے ہیں کیس نہیں بنتا, لیکن عمران خان کی ضد اور ڈھٹائی جو ہے, مریم نواز کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو تو کوئی جواب نہیں نیب کے اندر, نیب کے پاس. وہ آ کے کہتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل 1.5 ماہ سے کہ مجھے کرونا ہوا ہے.
ہوا ہوگا, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن جواب ہی نہیں ہے. جب جواب ہے ہی نہیں تو چاہے صندوق ہوں ان الزامات کے, وہ کبھی بھی عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو وہ ٹاؤٹ ہیں شہزاد اکبر صاحب, جن کے جانے کا دن بہت قریب ہے, وہ بہت جلد اپنے گھر جانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرک ہیں شہباز شریف کے خلاف ثبوتوں کے, ان کا جواب دیں. ان کے ٹرک پیدا کریں اس ریکارڈ کے, ان کے صندوق لے کر آئیں جو عوام کی زندگیوں کا کووڈ فنڈ کا پیسہ آپ نے کھا کر ان کا خون چوسا ہے. اور آپ, یہ ایک ایسی حکومت بن چکی ہے کہ ان سے ریکارڈ مانگو تو ریکارڈ نہیں, ان سے سوال مانگو تو گالی دیتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں. اپنا آڈیٹر جنرل اگر جواب رپورٹ مانگے, ریکارڈ مانگے, تو اس کا نہ ریکارڈ دیتے ہیں نہ ویریفیکیشن دیتے ہیں, بلکہ اس کے اختیارات پر حملہ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ پہ مانگے, الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہاں درخواست دیتے ہیں. میں الیکشن کمیشن کے بھی اس فیصلے کو سراہنا چاہوں گی جہاں انہوں نے کہا کہ تمام ریکارڈ پبلک کیا جائے گا, کوئی ریکارڈ خفیہ نہیں رکھا جائے گا. یہ ایک ایسی حکومت ہے جس نے مہنگائی سے خون چوسا عوام کا, بے روزگاری سے خون چوسا عوام کا, معاشی تباہی سے خون چوسا عوام کا, تباہ کر کر کے رکھ دیا. آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی سے کے اندر ڈاکے ڈال کر اور اپنے اے ٹی ایمز کو نواز کر عوام کا خون چوسا. یہ ایسی حکومت بن چکی ہے جو کہ ایک ایسی چمگادڑ کی مانند ہے جو خون چوسنے اور خون پینے میں بلیو کرتی ہے. انہوں نے نہ عوام کو ریلیف دینا ہے, نہ کسی قسم کا عوام کو کوئی بھی, نہ یہ ریلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, نہ ان کی کوئی انٹینشن ہے, نہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے, اور نہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہے. جب نیت ہی نہ ہو, نیت صرف جھوٹ بولنے کی ہو, جب بولو جھوٹ بولو, جو کام کرو اس میں ڈاکہ ڈالو, جو کام کرو اپنے اے ٹی ایمز کو نوازو, کارٹلز اور مافیاز کو نوازو. اور کوئی تو شرم کریں, کوئی شرم کریں. عوام کے پاس روٹی نہیں چھوڑی, روزگار نہیں چھوڑا, گھر نہیں چھوڑے, گھروں کے کرائے دینے کے قابل نہیں چھوڑا, دوائی لینے کے قابل نہیں چھوڑا. اور اب جو زندگیوں کا فنڈ تھا, جو کووڈ فنڈ تھا, اس کے اندر وفاق میں بھی ڈاکہ اور خیبر پختونخوا میں کے اندر بھی ڈاکہ. اس کا جواب کون دے گا؟ اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ نے پاکستان کی عوام کے صحت کا پیسہ کھایا ہے کرائے کے ترجمانوں سے اور آپ کی تقریروں سے اور مدینہ ریاست کی جو آپ دعوے دار بنتے ہیں. یہ کون اس کا جواب دے گا کہ آپ نے کن کو پیسے دیے, کن کو آپ نے ان پریکیورمنٹس کے لوئسٹ بڈس کو وائلیٹ کرتے ہوئے, بیسٹ بڈس کو وائلیٹ کرتے ہوئے, ان کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے کن کمپنیوں کو پیسے دیے. اور جو ابھی آپ نے ریکارڈ نہیں دیا, اس کے اندر جس ارب اور کھرب کی جو بے ضابطیاں ہوں گی, جو ڈاکہ ہوگا, وہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں سے آپ نے خون چوسا ہے, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور آڈیٹر جنرل جو رپورٹ ہے اس کے اندر جو انہوں نے ریکارڈ مانگا ہے آپ سے, اس کا جواب دیں. کابینہ کے اندر اس کا جواب دیں اور اس ریکارڈ کو پیش کریں. یہ فورن فنڈنگ کیس کی طرح پاکستان کی عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. فورن فنڈنگ کیس کے اندر بھی الیکشن کمیشن کو اس کا فردر جو سٹیج ہے, جو پٹیشن اکبر ایس بابر کی ہے, کہ وہ تمام 26 کے 26 اکاؤنٹس کے جو تفصیلات ہیں ان کو پاکستان کی عوام کے سامنے لایا جائے. یہ جتنا کووڈ ریلیف فنڈ کا فنڈ ہے, اس سارے کی جو بے ضابطگیاں ہیں, اس سارے کی جو پریکیورمنٹ ہے, وہ پبلک ڈومین کے اندر لائیو کوریج کے ساتھ میڈیا کے سامنے بتانی چاہیے کہ یہ کس کی جیبوں میں پیسہ گیا ہے. جو پیسہ عوام کی زندگیاں بچانے کے اندر استعمال ہونا چاہیے, خیبر پختونخوا کے اندر جو اموات ہوئی ہیں اس دورانیے کے اندر, ان کا جواب کون دے گا؟ پنجاب کی ابھی رپورٹ آنی ہے, بیسٹ سی ایم. سوچیں وہ جو بیسٹ سی ایم پنجاب کا قرار دیا ہے, وہ باقی صوبوں کے اندر کیا حالت ہوگی, جس کے اندر یہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ابھی تو جو آنی ہے نا کووڈ فنڈ کی جو رپورٹ پنجاب کی, یہ تو آئی ہے خیبر پختونخوا کی. ماشاءاللہ 8.5 سال سے خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے. 3.5 سال کی جو رپورٹ 1 سال کی کووڈ فنڈ کی جون 2020 تک کی آئی ہے, وہ عمران خان صاحب کو جواب دینا ہے اس کا بھی. لیکن جو پنجاب میں ابھی آئے گی, جس کو بھی عمران خان صاحب چلاتے ہیں, اور یہ سب چوری, یہ سب ڈاکہ, یہ سب خرد برد, یہ تمام جو ٹھیکے ہیں, یہ صرف عمران خان کے حکم کے اوپر ہوتے ہیں, یہ ان کے دستخط سے ہوتے ہیں. یہ ان کارٹلز مافیا کی جیبیں بھری جا رہی ہیں, ان اے ٹی ایمز کی جیبیں بھری جا رہی ہیں, جن سے فائدے لیے جاتے ہیں, جن سے عمران خان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے. یہ جتنا کووڈ ریلیف فنڈ کی خرد برد ہے نا اور بے ضابطگیاں ہیں, یہ تمام کا تمام جو فنڈ ہے وہ عمران خان کی جیب کے اندر جاتا ہے. وہ عمران خان کی اپنی جو بنی گالا کا ریگولرائزڈ اللیگل محل ہے نا, دعوے دار جو بنتے ہیں ریاست مدینہ کے, یہ ان کی جیب کے اندر جاتا ہے. یہ جو کہنا ہے نا کہ عمران خان بڑا نیک ہے, اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ
چوری کرتے ہیں، نہیں، یہ چوری عمران خان صاحب خود کرتے ہیں، خود کراتے ہیں اور اپنی جیب بھرنے کے لیے کراتے ہیں۔ لیکن آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، آپ نے بی آر ٹی کے اندر دہاڑی لگائی، آپ نے بلین ٹری سونامی کے اندر جو خود خیبر پختونخوا کی حکومت کی رپورٹ ہے اس میں دہاڑی لگائی، ڈاکہ ڈالا، آپ نے جو ترقیاتی فنڈ تھے، جو ترقیاتی، وہ آپ کے اپنے وزراء نے اس کی تصدیق کی کہ اس کے اندر آپ نے ڈاکہ ڈالا، آپ نے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کے اندر ڈاکہ ڈالا، دوائی کی چوری آپ نے کرائی، ان کی پرائسز بڑھائیں، ان کے مافیاز کو آپ نے پیسے دیے اور جو آپ کی جیب میں پیسے گئے۔ لیکن آپ نے کووڈ ریلیف فنڈ جو زندگیاں بچانے کے وسائل تھے، جو زندگیاں بچانے کے پیسے تھے، اس کا جواب آڈیٹر جنرل اور پاکستان کی عوام کو آپ کو دینا پڑے گا، اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔